بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ حفظ کے لیے یہ دو مختصر آیات ہیں جو احباب نے ماترجمہ یاد کرنی ہے۔ ثم پھر انکم بے شک تم بعد ذالک اس کے بعد لمیتون مر جانے والے ہو۔ ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامت قیامت کے دن تبعثون اٹھائے جانے والے ہو۔ تو آیات مبارکہ بہت واضح کر رہی ہیں، تمام انسانوں کو ان میں خطاب ہے کہ سب انسانوں نے فوت ہو جانا ہے اور وفات کے بعد سب نے ہی قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ اس سے پہلے روح اور جسم کے تعلق والی کوئی زندگی نہیں ہے۔ آج کے درس کے لیے جو حدیث مبارکہ آپ احباب نے یاد کرنی ہے، سنن نسائی کے اندر حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت کے ساتھ وطر پڑھا کرتے تھے۔ کان یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی، پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ وفی الثانیۃ بقل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ وفی الثالثۃ بقل ھو اللہ احد، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ تو حدیث مبارکہ بہت واضح ہے کہ جس کے اندر 3 وطر کا تذکرہ ہے۔ وطر کے حوالہ سے کافی ساری روایات ہیں جن کے اندر مختلف تعداد ذکر ہوئی ہے۔ 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت، یہ روایات بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ جو روایات ہے نا، یہ تہجد کی نماز کو بھی ساتھ ملا کر ہوتی ہیں۔ مثلا 11 رکعت کی جو روایت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ 8 رکعت تہجد اور 3 وطر۔ جو 9 رکعت کی روایت ہے اس سے مراد تہجد 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہوتی ہے، تو 4 رکعت تہجد، 3 وطر 7 ہو گئے، اور 2 نفل بعد میں پڑھنے ہوتے ہیں 9 ہو گئے۔ تو 9 رکعت کی روایت میں یہ چیزیں ساری شامل ہو جاتی ہیں۔ جو 7 رکعت والی روایت ہے تو اس سے مراد 4 رکعت تہجد اور 3 وطر ہوتے ہیں۔ جو 5 رکعت والی روایت ہے تو اس میں 3 وطر اور 2 نفل مراد ہوتے ہیں، اور 3 وطر والی روایت جو ہے وہ تو واضح طور پر وطر کے حوالہ سے ہے۔ بعض احباب 1 وطر کے قائل ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 1 وطر کی روایت صریح نہیں ہے 1 وطر کے لیے، بلکہ اس روایت سے 3 بھی مراد ہو سکتے ہیں اور 1 بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس روایت کے 2 مفہوم لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ روایت اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھتے جایا کرو،
پھر جب دیکھو کہ وقت تنگ ہو گیا تو ایک کے ساتھ وطر بنا لیا کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 2 کے ساتھ ہی ایک اور شامل کر کے 3 وطر پڑھ لیا کرو، آخر پہ جو پڑھنے لگے ہو تو وہ 2 کی بجائے 3 پڑھ لو، یہ مراد ہے۔ اور وہ اس کو ایک الگ لے لیتے ہیں۔ اب ایک روایت ہے جو غیر صریح ہے، جس کے مفہوم 2 بن جاتے ہیں، اس سے مراد 1 بھی لی جا سکتی ہے، 3 بھی لی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ جو حدیث مبارکہ ہم پیش کر رہے ہیں یہ 100% صریح ہے، اور یہاں پر اس قدر صراحت ہے کہ صحابی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں، دوسری میں کیا پڑھ رہے ہیں، تیسری میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ایک طرف انتہائی صریح روایت موجود ہے تو وہ روایت جو ہے جس میں 1 بھی مراد لی جا سکتی ہے، 3 بھی مراد لی جا سکتی ہے، تو اس کو بھی پھر اس کے مطابق بنانا چاہیے تاکہ ساری روایتوں پر عمل ہو جائے۔ تو صرف ایک اس روایت کو لینا اور اس کی بھی وہ مراد لینا کہ جو حقیقتاً مراد بنتی کوئی نہیں، کیونکہ حقیقتاً مراد تو وہی بنے گی کہ جو صریح روایتوں کے مطابق ہے، تو وہ روایت لے کر اس کی وہ مراد لینا کہ جو حقیقتاً مراد کوئی نہیں، تو یہ حدیث کے اوپر عمل والے کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث پر عمل کا تقاضا یہی ہے کہ اس حدیث پر بھی عمل کرو، اس پر بھی عمل کرو، اور یہ مراد لے لو وہاں سے کہ 2 رکعت کے ساتھ ہی تیسری رکعت ملانی ہے۔ اس کے بعد مسائل کے حوالہ سے نماز کے اندر بعض احباب تاخیر سے شامل ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ معاملہ ہماری زندگیوں میں پیش آتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ جستجو کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز کی ابتدا میں شامل ہوا کریں، لیکن بہرحال یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ یہ اکثر ہی ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ کبھی 1 رکعت رہ گئی ہے، کبھی 2 رکعت رہ گئی ہیں، کبھی 3 رکعت رہ گئی ہیں، اور حتیٰ کہ کبھی تو 4 رکعت ہی رہ جاتی ہوتی ہیں، تشہد کے اندر بھی شمولیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اپنی یہ کمزوری دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جلد حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال طریقہ ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی تاخیر سے شامل ہوا ہے تو اس نے کس طرح جو ہے وہ اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک چیز اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور ایک غلط فہمی کو اچھی طرح ذہنوں سے نکال دیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ دوسری رکعت کا حصہ ہے التحیات للہ، یعنی تشہد۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تشہد یعنی قاعدہ بیٹھنا، التحیات پڑھنا، یہ دوسری رکعت کا حصہ ہے۔ یہ چیز 100% غلط ہے۔ التحیات کسی رکعت کا حصہ نہیں ہے۔ التحیات 2 مقامات پر پڑھنی ہوتی ہے۔ ایک وہ مقام کہ جہاں آپ کی 2 رکعت ہو چکی ہوں، یہ دوسری رکعت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جہاں 2 رکعت ہو گئیں وہاں التحیات پڑھنی ہے۔ یہ فرق جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ بظاہر تو ایک ہی چیز لگ رہی ہے کہ 2 رکعت ہو گئی تو پڑھنی ہے، تو دوسری رکعت میں پڑھنی ہے، تو بظاہر تو ایک ہی چیز لگ رہی ہے، لیکن ابھی جب طریقہ آپ کے سامنے آئے گا نا پھر واضح ہو جائے گا کہ فرق ہے۔ تو یہ دوسری رکعت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کی 2 رکعت ہو جائیں تب آپ نے التحیات بیٹھنا ہے۔ اور دوسرا، جب بھی آپ کی نماز پوری ہو جائے، ساری رکعتیں پوری ہو جائیں، 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 پر ہی پوری ہو جائے گی، 3 رکعت والی نماز ہے تو 3 پہ پوری ہوگی، 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعتوں پہ پوری ہوگی۔ تو جب بھی نماز پوری ہو جائے تب التحیات بیٹھنا ہے۔ تو التحیات کو پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ قاعدہ جو کرنا ہے، جو تشہد بیٹھنا ہے، یہ جب 2 رکعت ہو جائیں تب بیٹھنا ہوتا ہے، اور جب نماز پوری ہو جائے تب بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ جس وقت آپ امام کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، آپ نے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں، ایک لمحہ کے لیے ہاتھ ضرور باندھنے ہیں،
قیام والا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا اس طرح۔ اس کے بعد اگر تو امام قیام میں ہی ہے تو پھر تو آپ اس کے ساتھ شریک ہو چکے ہیں، پھر تو معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر امام قیام کے علاوہ کسی بھی اور جگہ پر ہے تو آپ نے تکبیر کہتے ہوئے اس کے ساتھ جا ملنا ہے۔ اگر امام قیام میں ہے تو پھر تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے اور آپ قیام میں ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر امام قیام میں نہیں ہے، کسی اور جگہ پر ہے، تو ایک دفعہ تو آپ نے ہاتھ باندھے، اب دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے امام کے ساتھ شریک ہو جانا ہے جس جگہ پر بھی امام ہے۔ اب اس کے ساتھ امام کے ساتھ جتنی نماز آپ کی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ امام جس وقت آخری قعدہ بیٹھے گا تو آخری قعدہ میں امام نے تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، لیکن آپ کی چونکہ ابھی نماز پوری نہیں ہوئی، آپ کی کوئی نہ کوئی رکعت ابھی چھوٹی ہوئی ہے، خواہ وہ ایک چھوٹی ہے یا دو چھوٹی ہیں یا تین چھوٹی ہیں یا چاروں چھوٹ چکی ہیں، آپ کی نماز ابھی پوری نہیں پڑھی ہوئی۔ آپ نے امام کے ساتھ جو آخری قعدے میں بیٹھنا ہے، آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، آگے نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد باقی وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو خاموش بیٹھے رہیں امام کے سلام پھیرنے تک، اور یا زیادہ بہتر یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اتنے لفظوں کو دہراتے رہیں، ان کو بار بار پڑھتے رہیں جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا۔ درود شریف اور دعا اگر بھول کے آپ پڑھ بھی لیں نماز ہو جائے گی، لیکن اولا یہی ہے کہ درود شریف اور دعا جو ہے وہ یہاں نہیں، کیونکہ اس کا مقام نماز کا آخر ہے اور ابھی آپ کا نماز کا آخر نہیں آیا۔ بہرحال جب امام سلام پھیرے، اس کا سلام ابھی اگر ایک طرف ہوا ہے تو ابھی نہیں اٹھنا آپ نے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے سجدہ سہو کرنا ہو، تو اگر وہ سجدہ سہو کرے گا آپ سجدہ سہو میں بھی شریک ہوں گے۔ باقی سارے کام آپ نے امام کے ساتھ کرنے ہیں، ایک یہ کہ عبدہ و رسولہ سے آگے پڑھنا نہیں ہے، اور دوسرا سلام نہیں پھیرنا آپ نے امام کے ساتھ۔ اگر امام ایک سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو چلے جاتے ہیں، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدہ سہو میں چلے جائیں، اور دو سجدے جس طرح سجدہ سہو کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر تشہد پڑھی جاتی ہے، وہ سارا کچھ امام کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ تحیات بیٹھے، تشہد بیٹھے، آپ نے پھر وہی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر آگے شہادتین کو دہرانا ہے یا خاموش رہنا ہے۔ اور اگر امام کا سجدہ سہو نہیں ہے، یا سجدہ سہو کرنے کے بعد جب دوبارہ بیٹھا ہے، پھر اس نے جب سلام پھیرنا شروع کیا ہے، تو دوسری طرف جب اس کا سلام شروع ہو جائے اس سے پہلے آپ نے نہیں اٹھنا۔ جب اس کا سلام دوسری طرف بھی شروع ہو جائے تو پھر آپ اٹھتے ہیں، پھر آپ نے اٹھنا ہے۔ اب اٹھ کے آپ نے اپنی وہ رکعتیں پڑھنی ہیں کہ جو امام کے ساتھ نہیں پڑھی گئی، جو امام کے ساتھ نہیں پڑھی گئی وہ پڑھنی ہے۔ اس کو ہم لیتے ہیں اس طرح کہ آپ فرض کرو 3 رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں، چوتھی میں آپ ملے ہیں، تو اب چوتھی ہوئی ہے آپ کی امام کے ساتھ۔ امام کے ساتھ آپ کی پہلی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ امام چوتھی پڑھا رہا ہے تو آپ کی بھی یہ چوتھی ہوئی ہے۔ بے شک آپ کو یہ پتا تھا کہ نہیں تھا کہ امام کون سی پڑھ رہا ہے، کیونکہ باہر سے جب بندہ ہے اس کو کیا پتا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں۔ آپ کو بے شک پتا ہے یا نہیں پتا کہ یہ کس رکعت میں ہے امام، لیکن ہوگی آپ کی وہی کہ جو امام کی نیت ہے۔ امام نے چوتھی پڑھائی ہے نا، تو آپ کی وہ پہلی نہیں ہوگی، وہ چوتھی ہی ہوگی۔ اچھا جی، ایک چیز شروع میں ایک اور بھی ذہن نشین رکھ لیں، ثنا جو پڑھنی ہوتی نا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ آپ نے صرف اس وقت پڑھنی ہے کہ جب آپ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو چکے ہوں اور آپ کو یقین ہو کہ ابھی جماعت شروع ہوئی ہے، ابھی قرات شروع نہیں ہوئی، تو پھر آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تاخیر سے آئے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں کس رکعت میں، پھر آپ نے ثنا بھی نہیں پڑھنی ہوتی، پر اللہ اکبر کہہ کے قیام کر کے تو آپ نے سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور اگر امام اسی قیام میں ہے تو آپ نے خاموش رہنا ہے، ثنا نہیں پڑھنی۔ ثنا تبھی پڑھنی ہوتی ہے
کہ جب آپ کو یقین ہو کہ پہلی رکعت میں ملا ہوں اور یہ بھی یقین ہو کہ ابھی فوری مل گیا ہوں، ابھی ابھی جماعت کھڑی ہوئی ہے، ابھی امام نے ثنا نہیں شروع کی ہوگی۔ بہرحال تو جس وقت آپ تین رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہیں، چوتھی میں آپ ملے ہیں، رکعت ملنا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قیام میں مل گئے ہیں تو تب بھی آپ کو رکعت مل گئی ہے، اور اگر آپ رکوع میں مل گئے ہیں امام کے ساتھ تب بھی آپ کو رکعت مل گئی ہے۔ آپ رکوع میں جا رہے ہیں اور امام اٹھنا شروع ہو گیا ہے، تو اگر آپ بھی رکوع میں نصف سے زیادہ جا چکے ہیں اور امام بھی ابھی جو اٹھ رہا ہے تو نصف سے نیچے ہے ابھی، تو پھر آپ کو رکوع مل گیا ہے، رکعت مل گئی ہے۔ لیکن اگر آپ رکوع میں جب گئے تو امام اتنی دیر میں اٹھ چکا ہے تو پھر آپ کو رکعت نہیں ملی۔ تو قیام کے اندر مل گئے تو تب بھی رکعت مل گئی ہے، رکوع میں ملے ہیں تب بھی رکعت مل گئی ہے۔ لیکن اگر امام رکوع سے بھی اٹھ چکا ہے پھر آپ کو رکعت نہیں ملی۔ تو بہرحال چوتھی رکعت میں آپ شامل ہو گئے۔ اب امام کے ساتھ آپ کی رکعت ہوئی ہے چوتھی، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے پہلی رکعت اپنی، کیونکہ آپ کی چھٹی ہے پہلی، دوسری، تیسری، تو آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ اب پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہوتی ہے نا، تو امام نے جب سلام پھیرنا ہے آپ نے اٹھنا ہے تو آپ نے ثنا پڑھنی ہے، کیونکہ آپ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ یہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی۔ اب آپ کی کل 2 رکعت ہو چکی، ایک امام کے ساتھ ہو چکی چوتھی، اور ایک آپ کی پہلی ہو چکی۔ تو چوتھی اور پہلی ہو چکی، کل 2 ہو چکی، آپ نے اتحیات بیٹھنا ہے۔ اب یہاں پر فرق پتہ چلتا ہے نا کہ دوسری رکعت پہ نہیں آپ نے بیٹھنا، جب 2 رکعت ہو جائیں تب بیٹھنا ہے۔ آپ کی چوتھی ہو گئی، پہلی ہو گئی، 2 رکعت ہو گئی، حالانکہ آپ کی دوسری تو نہیں ہوئی، تو دوسری رکعت کا حصہ نہیں ہے اتحیات، کل 2 رکعت ہو جائیں تو آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو چوتھی امام کے ساتھ ہو گئی، پہلی آپ کی اپنی ہو گئی، تو کل 2 ہو گئی، تو آپ نے اتحیات بیٹھنے۔ عبدہ و رسول تک پڑھنے، اس کے بعد اٹھنے۔ اب اس کے بعد جو اٹھ کے آپ نے پڑھنی ہے اپنی دوسری پڑھنی ہے، اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی ہوتی ہے۔ یہاں ساتھیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم تو اتحیات پڑھ کے اٹھے ہیں تو اس کے بعد تو سورت نہیں ملانی ہوتی۔ بھائی وہ تیسری چوتھی میں نہیں ملانی ہوتی، تو وہ اپنی دوسری پڑھ رہے ہو، تو یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ یہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی۔ اب دوسری رکعت کا حصہ نہیں ہے اتحیات، اور ابھی آپ کی نماز 4 رکعت والی تھی، 1 رکعت ابھی آپ کی باقی ہے، اس پہ آپ نے اتحیات نہیں بیٹھنا، کیونکہ اتحیات بیٹھنے جب 2 رکعت ہوئی ہو یا نماز پوری ہوئی ہو۔ آپ کی نہ یہ 2 رکعت ہوئی ہیں، آپ کی تو 3 رکعت ہوئی ہیں، اور نماز بھی پوری کوئی نہیں ہوئی، اس لیے یہاں پر اتحیات نہیں بیٹھنا۔ پھر آپ نے اپنی تیسری پڑھنی ہے، اور تیسری میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ تیسری اور چوتھی میں ساتھ قرات نہیں ملائی جاتی، وہاں پر آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آخر پہ اتحیات بیٹھنے اور اس کو پورا پڑھ کے پھر سلام پھیرنے۔ اچھا جی، اس کے بعد نماز جنازہ کی دعا جو ہے یہ سب احباب کو یاد ہونی چاہیے۔ بہت بڑی یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے اور ہمیں وہ الفاظ بھی نہ آتے ہوں کہ جن الفاظ کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکیں۔ تو اس لیے یہ دعا جو ہے یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ بالغ کا جنازہ ہو اس کے لیے دعا مختلف ہوتی ہے، نابالغ بچہ یا بچی ہے اس کے لیے دعا مختلف ہوتی ہے، بالغ کا مرد ہے یا عورت ہے اس کے لیے ایک ہی دعا ہے۔ آج ہم یہ بالغ والی دعا کر رہے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نابالغ بچے اور بچی والی دعائیں وہ یاد کریں گے۔ تو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اے اللہ، اللہم اغفر اے اللہ تو بخش دے، لحینا ہمارے زندہ کو بھی یا زندوں کو بھی، و میتنا اور ہمارے مردوں کو بھی،
وشاہدنا اور ان کو بھی کہ جو یہاں موجود ہیں، وغائبنا اور جو موجود نہیں ہیں، غیر موجود ہیں، ان کو بھی یا اللہ بخش دے، وصغیرنا اور ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے، وکبیرنا اور ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے، وذکرنا اور ہمارے جو مرد ہیں نر ہیں ان کو بھی بخش دے، وانسانا اور ہماری جو عورتیں ہیں مادہ ہیں ان کو بھی بخش دے۔ اللہم اے اللہ، من احییتہ جس کو تو زندہ رکھے، فاحیہ علی الاسلام تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا اور جس کو ہم میں سے تو وفات دے، فتوفہ علی الایمان تو اس کو ایمان کے اوپر وفات دے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ اچھی طرح یاد کرنی ہے، ترجمے سمیت یاد کرنی ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کے بعد محترم احباب، آج کے درس کی آخری چیز، مختصر لیکچر جو ہے فاتحہ خلف الامام کے حوالہ سے آج ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ ساتھ ہی یہ جو احباب تشریف لائے ہیں اپنے حاضری بھی جو ہے نا وہ ضرور لگا دیجئے گا، جو مستقل ممبر ہیں ہمارے۔ فاتحہ خلف الامام، اس کا مطلب ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا۔ امام کے پیچھے باقی قرات جو ہے اس کے متعلق تو سب کا اتفاق ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، لیکن فاتحہ کے حوالہ سے کچھ احباب کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہوتی ہے۔ اس حوالہ سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم کیا ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے اس حوالہ سے یا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے لیے کان لگاؤ اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سوال یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو، کوئی ایک پڑھنا شروع کر دے تو کیا باقی سب کے لیے چپ ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، سب کے لیے چپ ہونا اس وقت ضروری کوئی نہیں ہو جاتا۔ اگر یہ ہر موقع کے لیے ہو نا یہ آیت، تو پھر مسجد کے اندر بچے اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک پڑھنا شروع کر دے تو پھر باقیوں کو تو چپ کر جانا چاہیے، حالانکہ ایک بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، تیسرا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ساری اپنے اپنا پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط کر رہے ہو۔ عام طور پر ہماری اسی جامع مسجد مرکزی میں فجر کی نماز کے بعد بہت سارے احباب وہ تلاوت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ایک بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، تیسرا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو آیت مبارکہ کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ اس مقصد کے لیے تو نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ایک پڑھنا شروع کر دے تو باقی سب کے لیے چپ ہونا لازم ہو، یہ اس کے لیے نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو خاص موقع ہونا چاہیے۔ ہمارے کچھ دوست یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جو فاتحہ پڑھنے کے پیچھے قائل ہیں، وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کافروں کے متعلق آیت ہے، کہ کافروں کو چپ کروانے کے لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے تو کافر شور کرتے تھے، تو یہ ان کو چپ کرانے کے لیے نازل ہوئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑی بچگانہ بات ہے کہ یہ آیت کافروں کو چپ کروانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں، کافر پہلے اگر شور کرتے ہیں
لوگوں کو سننے نہیں دیتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیوں شور کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہی نہیں، وہ قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب مانتے ہی نہیں۔ اب اگر ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ کہیں کہ بھئی اب تو یہ آیت بھی نازل ہو گئی ہے کہ تم چپ رہو، تو اب تو چپ ہو جاؤ، تو انہوں نے کہنا ہے کہ اگر ہم مانتے ہوتے تو پھر ہم پہلے ہی چپ ہو گئی سنتے۔ جھگڑا ہی تو یہ ہے کہ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو کافر اس سے چپ ہوتے کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو اس کو ماننا ہی نہیں۔ اگر مانتے ہوتے تو پہلے ہی چپ ہوتے۔ اب کافر اس آیت سے چپ ہوں کوئی نہ، اور مومنوں کے لیے ہم کہہ دیں یہ آیت ہے کوئی نہیں، تو پھر آیت کا مقصد تو فوت ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد تو نہیں کرتے، تو یہ کافروں کو چپ کروانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والوں کو ہی چپ کرواتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر حکم ہو کافروں کے لیے کہ قرآن پڑھا جاؤ تو تم چپ کرو، تو مسلمان پہ شور مچاتے رہنا، یہ تو اور ہی بے تکی بات ہے نا کہ مسلمانوں کو یہ چپ کرواتی ہی نہیں ہے، مسلمان پہ شور مچاتے رہنا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو چپ کراتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ تو واضح ہو گئی کہ ہر موقع کے لیے یہ نہیں ہے۔ اگر ہر موقع کے لیے ہوتی تو دو بندوں کا اکٹھے بیٹھ کے تلاوت کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا، بچوں کا مسجد کے اندر حفظ کے لیے یاد کرنا، ناظرے کے لیے یاد کرنا وہ حرام ہو جاتا اکٹھے بیٹھ کے، بہت بڑی دقت بن جاتی۔ تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ ہر موقع کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اب خطبہ کے لیے ہو کہ خطبہ کے اندر جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت خاموش ہو کے سنو، کان لگاؤ۔ ہم مانتے ہیں کہ خطبہ کے لیے بھی یہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت ابھی جمعہ کا شروع نہیں ہوا تھا، خطبہ نہیں شروع ہوا تھا۔ جب خطبہ بھی شروع ہی نہیں ہوا، بعد میں خطبہ شروع ہوا تو اس میں بھی یہ حکم لگ گیا، لیکن جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تو بھی خطبہ شروع نہیں ہوا، تو اس وقت یہ کس موقع کے لیے نازل ہوئی تھی؟ یہ بعد میں چلو خطبہ بھی اس میں شامل ہو گیا، لیکن جس وقت نازل ہوئی ہے اس وقت کس موقع کے لیے نازل ہوئی ہے؟ اللہ اللہ۔ تو اس حوالے سے امام نسائی رحمہ اللہ، غالباً امام نسائی نے، انہوں نے باب باندھا اسی آیت کی تفسیر کے حوالہ سے، اور تفسیر کرتے ہوئے حدیث نقل کی کہ اذا کبر فکبروا واذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ تو انہوں نے اس باب کے تحت یہ حدیث نقل کر کے یہ واضح کر دیا کہ یہ امام کے لیے جو ہے یہ حدیث مبارکہ، یہ آیت مبارکہ ہے کہ امام کے لیے یہ مسئلہ ہے، امام کے قرات کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم کان لگاؤ، چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ دیکھیں خطبہ بھی شروع نہیں ہوا، تو یا تو یہ ہے نماز کے لیے، یا تھوڑی وسعت دے کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی قرآن دوسروں کو سنانے کے لیے پڑھا جا رہا ہو، کہ مقصود دوسروں کو اس کی تعلیم دینا ہو، سنانا ہو، اس وقت چپ رہنا چاہیے۔ تو وہ نماز کے اندر بھی ہے تو خطبے کے اندر بھی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نماز کے لیے ہی بنتی ہے اور خطبے کے لیے بنتی ہے۔ تو اس لیے نماز ہے یا خطبہ ہے، یہ جب بھی تعلیم دیتے ہوئے قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنانے کی نیت سے پڑھا جا رہا ہے، تو اس وقت خاموش رہنا لازم ہے۔ لیکن بعض احباب اس آیت مبارکہ کے جواب میں انتہائی آگے نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فاتحہ قرآن ہے ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو ام القرآن ہے، یہ ام القرآن ہے تو یہ قرآن ہے ہی نہیں۔
تو بھائی اگر اس کا ایک نام ام القرآن ہے تو اس کو قرآن سے نکالا تو نہیں جا سکتا. اس طرح پھر سورۃ البقرہ اس کا نام سنام القرآن ہے، سورہ یاسین اس کا نام قلب القرآن ہے، پھر وہ بھی نکلتی جائیں گی. اگر ام القرآن جو ہے وہ قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کی ماں ہے تو سنام القرآن قرآن کا خیمہ، تو خیمے کے تو اندر پھر قرآن ہوگا نا، خیمہ تو پھر باہر الگ چیز ہوگی نا، پھر وہ بھی نکل جائے گی. تو یہ چیز کہنا کہ جی یہ ام القرآن ہے تو قرآن نہیں ہے، یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. اور اگر دانستہ ایسے کیا جا رہا ہو بغیر تعویل کے تو پھر تو یہ کفر کی بھی بات بن جاتی ہے. لیکن چلو بہرحال وہ تعویل کرتے ہیں اس لیے ہم کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاتے، لیکن یہ انتہائی گھنونی چیز ہے کہ تعویل کے بغیر جو ہے یہ کفر تک بات پہنچ جاتی ہے کہ قرآن حکیم کی آیت ہو یا سورت ہو اور اس کو متعلق کہنا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے ہی نہیں، تو یہ انتہائی زیادتی والی بات ہے. تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ بھی قرآن کا حصہ ہے اور یہ حکم ساری آیتوں کے لیے شامل ہے، سورہ فاتحہ کے لیے بھی ہے اور دیگر کے لیے بھی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، کان لگاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس حوالہ سے ایک حدیث مبارکہ احباب پیش کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. عام طور پر یہ ایک حدیث مبارکہ شد و مد سے پیش کی جاتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث صحیح ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ اتنی نہیں ہے، اس سے آگے بھی ہے. ایک اتفاق ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی نقل کی، لیکن ہمارا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے نا، امام بخاری پر تو نہیں ہے نا. حدیث کے متعلق یہ جائز ہوتا ہے کہ کسی وقت اگر تھوڑے حصے کی ضرورت ہے تو اتنا حصہ جو ہے وہ بندہ نقل کر دے، یہ جائز ہوتا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت کے متعلق بھی جائز ہوتا ہے کہ جتنے حصے کی ضرورت ہے اتنا نقل کر دیا جائے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اتنا نقل کر دیا جتنے کی ضرورت تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث ہے ہی اتنی. حدیث کے اندر آگے لفظ فصاعدن کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدن، کہ اس کی نماز نہیں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ اور کچھ زائد نہیں پڑھا. تو یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور کچھ زائد بھی پڑھنی ہے، یہ حدیث اس کے لیے ہے. تو وہ ہوتا ہے امام، اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہوتی ہے اور کچھ زائد بھی پڑھنا ہوتا ہے، یہ حدیث اس کے لیے ہے. یا اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو، یہ حدیث اس کے لیے ہے کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہوتی ہے، کچھ زائد بھی پڑھنا ہوتا ہے. مقتدی کے متعلق میرے احباب مانتے ہیں کہ اس نے کچھ زائد نہیں پڑھنا ہوتا، تو پھر یہ والی حدیث مقتدی کے لیے ہے ہی نہیں. صاف صاف سی بات ہے، بڑی آسان سی بات ہے کہ جب یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کی نماز کوئی نہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ اور کچھ زائد نہیں پڑھا، اور کچھ زائد تم خود مانتے ہو کہ مقتدی نے نہیں پڑھنا ہوتا، تو پھر یہ حدیث بھائی مقتدی کے لیے نہیں ہے. مقتدی کے لیے الگ ہدایت موجود ہے دوسری حدیث میں کہ من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہو گئی. جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں نا، اور یقین جانیے کہ ان کے علماء کو پتہ ہے کہ صحیح حدیث ہے، ان کے علماء کو پتہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن جو عوام قسم کے احباب ہیں نا، ان کو ایک جواب یاد کرایا ہوتا ہے اس کا کہ جی اس کی سند میں جابر جوفی ہے اور وہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ خود آپ کے امام ابو حنیفہ نے کہا ہوا ہے کہ میں ساری زندگی جتنے لوگوں سے ملا ہوں نا، جابر جوفی سے جھوٹا بندہ میں زیادہ کسی سے نہیں ملا، یہ سب سے زیادہ جھوٹا بندہ ہے. تو یہ کہہ کے تو ہمارے حنفی عوام کو وہ چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اس روایت کو سنن ابن ماجہ سے پیش نہیں کر رہا، بلکہ میں پیش کر رہا ہوں موطا امام محمد سے.
سنن ابن ماجہ کی سند میں واقعی جابر جوفی موجود ہے، لیکن موطا امام محمد کی سند میں جابر جوفی موجود نہیں ہے۔ اس کی سند میں جتنے بھی رجال ہیں وہ سارے ثقہ ہیں اور حدیث صحیح ہے۔ میں نے یہ کہا کہ ان کے علماء جانتے ہیں حدیث صحیح ہے، کیوں؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ جو ہم باقی قرات نہیں نہ کرتے امام کے پیچھے، اسی حدیث کی وجہ سے نہیں کرتے۔ باقی جو قرات نہیں کرتے اسی حدیث کی وجہ سے نہیں کرتے۔ تو جب باقی قرات نہ کرنے کے متعلق یہ حدیث صحیح ہے تو پھر بھائی فاتحہ کے متعلق بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ بڑی صریح حدیث بخاری کے اندر کہ اذا کبر فکبروا واذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جس وقت وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اب یہاں پر واضح طور پر امام کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، وہ مقتدیوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر صحیح مسلم میں مزید لفظ واضح کرنے کے لیے یہ بھی ہیں کہ اذا کبر فکبروا، جب امام جو ہے وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جس وقت وہ قرات کرے تم چپ رہو، تم خاموش رہو، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ جس وقت وہ کہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پھر تم آمین کہو۔ اب امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی، لیکن یہ نقل اتفاقاً اس انداز میں ہوئی ہے کہ یہ حدیث کو سمجھنے والے کو نظر آتی ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آتی، ہر ایک کو نظر نہیں آتی۔ تو اس نظر نہ آنے کی وجہ سے ہماری عوام کو پریشان کر دیتے ہیں بعض لوگ، کیونکہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث پہلے نقل کی ہے اس انداز میں، اذا کبر فکبروا، جس وقت وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ درمیان میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا پہلی روایت میں نہیں ذکر کیا امام مسلم نے، وہ ذکر نہیں کیا، وہ ایک سند سے اس طرح حدیث لائے ہیں۔ تو اس کے اندر اس سند سے چونکہ اذا قرأ فانصتوا کے لفظ امام مسلم کو نہیں پہنچے تھے، اس لیے اس سند سے وہ اتنی لے کے آئے ہیں۔ اس میں اذا قرأ فانصتوا کہ جب وہ امام قرات کرے تو تم چپ رہو، یہ لفظ نہیں لائے، لیکن وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، یہ تو لائے ہیں۔ پھر وہ نیچے ایک اور سند ذکر کرتے ہیں کہ یہی جو حدیث میں اوپر لے کے آیا ہوں نا، یہی حدیث دوسری سند سے بھی ہے، اور دوسری سند میں اس حدیث میں اضافہ ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ دوسری سند میں اس حدیث میں اضافہ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تو وہ اتنے لفظ الگ لے کے آئے ہیں کہ یہ دوسری سند سے یہ اضافہ ہے۔ اب حدیث کو جو سمجھنے والا ہے نا تو وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ جو دوسری روایت سند سے روایت ہے نا، اس کو پہلی کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، کیونکہ اسی کا یہ اضافہ ہے، تو پڑھنا پھر جہاں پر یہ مناسب لگتا ہے پہلی حدیث میں یہ وہاں پر لگانا ہے یہ لفظ، تو وہ مناسب وہیں پہ لگتا ہے کہ اذا کبر فکبروا، جس وقت تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، آگے یہ مناسب لگتا ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات شروع کرے تو تم چپ کر جو، وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اللہ واللہ، کیونکہ یہ اس جگہ پر اس لیے لگتا ہے کہ قرات والے لفظ آئے ہی اس جگہ پر ہیں، تو جب آئے ہی اس جگہ پر ہیں اور قرات کے متعلق یہ لفظ ہے کہ جب قرات کرے تو چپ رہو، تو پھر ان لفظوں سے پہلے ہی یہ لگانا یہ مناسب ہے۔ تو بہرحال ہم کہتے ہیں کہ بھائی پورے طرح حدیث کے اوپر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آدھی حدیث پہ عمل نہ کرو، صرف ایک آدھی حدیث لے لیتے ہو کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو باقی حدیث جو ہے اس کے اوپر بھی عمل کرو، فصاعدن پر بھی عمل کرو۔ بعض سندوں کے ساتھ فصاعدن کا لفظ ہے، بعض سندوں کے ساتھ وآیتین کا یا 3 آیتوں کا لفظ ہے،
وغیرہ مختلف، بعض سندوں میں سورت کا لفظ ہے کہ ساتھ سورت ملاؤ، بہرحال کچھ نہ کچھ اضافے کا ذکر کئی سندوں میں ضرور ہے، اور صحیح سند سے ثابت ہے اضافہ، یہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف سند سے ہو، صحیح سند سے وہ اضافہ ثابت ہے۔ تو جب وہ صحیح سند سے ثابت ہے تو میرے محترم احباب اس حدیث کو بھی پورا لو، اور یہ باقی حدیثیں جو ہے ساری ان کے اوپر بھی عمل کرو۔ ان ساری حدیثوں کی تعویل کرنا اور اس حدیث کو بھی جو ہے وہ عادی لینا، تو یہ کوئی طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔